اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانی که پیش پزشک انسان جب کسی میره، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پزشک حرفایی که ڈاکٹر میزنه اس سے جو باتیں برای کرتا ہے انسان وہ حجت اس کے لیے حجت ہوتی ہے. پزشکی که وہ ڈاکٹر اهل جو خبره اس است فن در کا ماہر ہے، پزشکی میڈیکل در سائنس کا جاننے خبره والا ہے، سچ بولنے والا حجت ہے، اس کی حرفش برای بات خود حجت ہے، انسان چاہے انسان کو ازشون 4 تا وہ براش سمجھ ثابت میں باشه آئے یا نه. یا وہ در بات سمجھ میں احکام نہ آئے. دینم فقها اهل اسی طرح خبره است. احکام دین میں فقہا یعنی اہل فن ہیں، اون چیزی که میگن وہ جو بات کہتے ہیں اهل خبره فقها اہل فن جاننے چطوری والے ازشون 4 تا فقہا، ثابت چاہے باشه وہ چه انسان کے لیے نباشه ثابت ہو سکے، اس حجت کی سمجھ برای میں آ انسان. سکے، چاہے نہ آ سکے، حجت ہے بالآخر اس کے لیے. این یہ عبارت عبارت ایک طرح سے اخرى اسی از آیت کی تفسیر ہے قل انما انا کہ کہہ بشر دو کہ ہم مثلكم تمہارے جیسے بشر ہیں، که تو قرآن داره. جو قرآن میں آیا یعنی ہے. یعنی شما ہم روحتون در آپ ارواحتون، آئمہ علیہ الصلوۃ اجسادتون در والسلام ارواح اجساد میں ارواح ہیں، اجساد میں بشر اجساد ہیں، بشرید بشر ہیں، اما بعدش لیکن خدا خداوند عالم نے حالتون کہا با آپ کو شما الگ بالا مقام برده دیا ہے، ایک الگ فضیلت دی ہے. در عینی که در عین حال مثل ان کے بقیه بشر آپ دوسروں کے زنده جیسے هستید، به ہیں، دنیا لیکن میایید، آپ کا عام ارواحتون در دوسروں سے الگ ہے. ارواح، بہرحال آپ اجسادتون در ارواح ہیں، اجساد، آپ در کی عین جسم ہے آپ کا، حال، اما شما رو لیکن خدا اس بالا دنیا میں برده. آئیں گے، اس دنیا سے جائیں گے، لیکن آپ کا مقام الگ ہے. بله بله. یعنی مثل همون آیت میگم در ارواح ہم نہیں کہہ نمیگید سکتے کہ داخل آپ کی اوناست. روحیں دوسروں کی روحوں میں داخل ہیں، یا آپ کا برای جسم اجسادکم دوسروں در کی جسم اجساد یعنی داخل ہے، اس ممزوجیه ممزوج نہیں ہے. در یعنی مثل یعنی بقیه جس طرح بشر دوسرے هستید، خلق ہوئے ہیں، مثل آپ همون بھی قول مخلوق انما ہیں، انا بشر مثلکم. بشر ہیں، ہم تمہارے تفصیل جیسے گفت بشر ہیں جو آیت کہہ رہی ہے، لیکن ہم پر وحی ہوتی ہے، یعنی ہم الگ ہیں بالاخره. یعنی در بین، یعنی نه اینکه تو داخل داخل میں جسم جسمتون، نہیں ہے، برای داخل میں جسم روح ہی اینکه تو نہیں ہے. داخل جسم بشر بشر کے جسم نیست. میں تو ان کا جسم نہیں داخل ہے، یعنی ان کے درمیان ہیں آپ. ہم بھی جسم رکھتے ہوئے اور ہمارے درمیان آپ ہیں، ہماری ارواح کے درمیان آپ کی درسته. ارواح ہیں. یعنی در عینی که شما بشر هستید خلاصہ اس کا مثل یہ ہے کہ بشرهای جیسے دیگه، دوسرے بشر ہیں، روحتون، روح جسمتون، رکھنے والے اور بدن حیاتتون رکھنے والے، مالیست. ویسے ہی آپ بھی اما ہے. بعدش در همون زیارت داره، اما خدا رو لیکن خدا اسی شما رو زیارت میں بالا جملہ ہے، لیکن خدا آپ کو ایک الگ مقام دیا ہے. اشکال اس میں نداره. کوئی حرج نہیں ہے مقدم اور مؤخر ہونے میں سلام این میں. جو تقدیم و یہ تقدیم اور تأخیر تاخیر جو این سلام میں ہے، ادله اس پہ چیه؟ دلیل از کیا ہے؟ ادله استفاده جو میشه. حضرت امیر علیه السلام از حضرت جناب زهرا امیر المومنین علیہ علیه الصلوۃ السلام والسلام جناب بالاترین زہرا است. سے افضل ہیں. نعم. علیکم السلام. هر دو دونوں هر دو جائز ہیں اور درست، دونوں صحیح ہیں. هر
خدا آئمہ علیہ السلام خود بھی ہماری حاجتوں کو دیتے ہیں اور متوسل خدا سے بھی متوسل ہوتے ہیں اور ہماری حاجتوں کو دلواتے ہیں۔ خدا نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہم تک معصومی کو ہمارے لیے درمیان وسیلہ قرار دو، اپنے اور میرے درمیان۔ بعض روایات میں بھی ہے کہ خداوند عالم نے ان 14 معصومین کو طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے تمام چیزوں، جیسے جناب اسرائیل کو طاقت دی کہ وہ لوگوں کی روح قبض کر سکتا ہے، 14 معصومین کو تمام چیزوں کی طاقت دی۔ لہذا معصومین خود بھی عطا کر سکتے ہیں اور خدا سے بھی سفارش کر سکتے ہیں۔ یعنی انسان معصوم سے کہہ سکتا ہے کہ آپ خدا سے ہماری سفارش کر دیں، یا معصوم سے کہتا ہے آپ ہمیں دے دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، مستقیماً معصوم سے مانگ سکتا ہے، معصوم دے سکتا ہے۔ اگر شک کا سبب نہ بنے تو یہ قصاص کر سکتا ہے سب، لیکن اگر شک ہو کس طرح ثابت کرے کہ یہی میرے باپ کا قاتل تھا مثلا؟ اگر ثابت کر سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں کر سکتا ہے تو اس کو حق نہیں ہے۔ یقین خود اس کے لیے حجت ہے، لیکن دوسروں کے ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل اس کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ دوسرے اس سے پوچھا جائے کیوں مارا، وہ یہ کہے کہ مجھے یقین تھا، یقین خود اس کے لیے حجت ہے، دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے، اور اس کو قتل عمد کے نتیجے میں قصاص کر دیا جائے گا۔ مسئلہ یہی ہے، اگر کسی طرح کی منفی کوئی چیز نہ ہو تو پھر دلیل نہیں کہ حاکم، ہاں بس دلیل ہی حاکم سے اجازت لینے کی اگر سارے معاملات صحیح ہوں، لیکن اگر کہیں بھی شک ہے تو حاکم شرع سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے اس کی دلیل حرج و مرج ہے، کہ مطلب کوئی چیز بالکل سسٹمیٹک نہیں رہ جائے گی، کیونکہ ہم پر دلیل نہیں کہ ہم کہیں گے فقیہ کو ضرورت ہے بتانے کی۔ اگر نظام درہم برہم ہو جانے کا ہی ہماری دلیل ہے، اگر وہ وہاں پہ نظام درہم برہم نہیں ہو رہا ہے تو دلیل ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کو پانی کہا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، پانی ہونا چاہیے۔ اگر عرفاً اس کو پانی کہتے ہیں، عرف میں اس کو پانی کہا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس سے تمام احکام جاری ہیں پانی کے۔ یہ نواب اربع جہاں دفن ہے وہیں ان کی جگہ ہے۔ یہ وہاں پہ دفن کیے گئے، وہاں رہتے نہیں تھے، وہاں دفن کیے گئے، یا انہوں نے وصیت کی کہ ان کو وہاں دفن کیا جائے، یا اہل وہاں کے رہنے والوں نے ان کو وہاں دفن کیا۔ کلن یہ وہاں پر خلاصہ یہ ہے کہ وہاں پر ان کا مدفن ہے، وہاں رہنے کا نہیں تھا، ان کا مکان نہیں تھا ان کے رہنے کا۔ سلام علیکم۔
بله خود این که این حضرت موسی یہ کہ یہ موسیٰ وہی اولو العزم پیغمبر ہیں یا کوئی اور؟ مشہور همین گرچہ مشہور یہی کہ جناب موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ ہے انہی کا ہے، جناب موسیٰ اولو العزم نبی کا ہے. بله اما این حضرت موسی خضر همون حضرت موسی یا یه موسی دیگه یہ اس کو دیکھیے علامہ مجلسی نے اس کو نقل کی کہ اختلافی ہے کہ کون سے موسیٰ ہیں. مشہور یہی ہے کہ جناب موسیٰ اولو العزم نبی ہیں. اس مورد میں شاید خداوند عالم نے کہ خضر سے ثابت کوئی حرج نہیں ہے، خدا کے حکم سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا نے حکم دیا قطعاً کوئی حکمت ہوگی. اب اس کی حکمت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. سلام علیکم. بله اسی روایت کو اگر آپ دیکھیں، اس کا ناقل جو ہے، اس کو نقل کرنے والا راوی جو ہے ثقیفہ کا ایک شخص ہے. علامہ امینی نے الغدیر میں اس کے سلسلے کو مفصل بیان کیا. ثقیفہ کے لوگوں میں سے ایک آدمی ہے جو اس کو نقل کر رہا ہے، ورنہ دوسری روایتوں میں کہ پیغمبر نے فرمایا حبلان ممدودان احدهما اطول من الاخر وهو القرآن حبلان ممدودان احدهما اکبر من الاخر وهو القرآن. کئی روایتیں جہاں اس طرح کی باتیں پیغمبر نے بیان کی. چرا اینی که شما نقل کردید ببینید علامه امینی در الغدیر نقل اس کو علامہ امینی نے الغدیر میں نقل کیا ہے. علی ابن ابی طالب افضل از قرآن، یہ جو یہ امیر المومنین کی اس فضیلت کو نقل کرنے والا ایک ثقیفہ کا شخص ہے، لہذا وہ قبول نہیں کیا جائے گی. راویش زید بن ثابت. نعم نعم روایات اکو شفوف البحار العلامہ المجلسی، علامہ مجلسی کی بہار میں آپ دیکھیں اور دوسری کتابوں میں بھی دیکھیں. اول من یظہر هو مولانا صاحب الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف. بعد سب سے پہلے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور کریں گے اور کچھ سال بعد آپ قتل کر دیجئے، پھر امام حسین رجعت کریں گے اور امام حجت کو اپنی قبر میں دفن کریں گے. تجہیز و تدفین خود امام حسین انجام دیں گے. پھر امام حسین وہاں کچھ سال زندگی کریں گے، پھر اپنی جو طبعی موت ہے اس کے بعد دیگر ائمہ کے پھر رسول اکرم اور امیر المومنین آئیں گے اور پھر دھیرے دھیرے سارے ائمہ آئیں گے. بله بله بله
وقت این منافات داره با یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ ایک یا دو تین روایات نہیں، روایات متعدده متعدد روایتیں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا قرآن و اطرت احدهما اکبر من الاخر ایک وهو دوسرے سے افضل ہے اور ان میں اور وہ قرآن ہے، احدهما اعظم من الاخر وهو القرآن. ایک افضل ہے ایک دوسرا اس کے اندر سے اعظم ہے اور وہ قرآن ہے. تو اس طرح کی بہت روایات ہیں ہمارے پاس. اکبر یعنی اکبر یعنی بڑا کا مطلب عمرش بیشتر ہے، اکبر کا مطلب کیا ہے؟ افضل. اکبر یعنی چی؟ اینو معنا کنید. اکبر کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کریں آپ ہمیں. فرقش در اینجا یعنی دو تا آدم اینو بگن اکبر از اون یعنی عمرش بیشتر. دو آدمیوں کے بیچ میں کہ یہ اس سے بڑا ہے اکبر ہے یعنی اس کی عمر زیادہ ہے یا عمر میں زیادہ ہے. اعظم یعنی تو اعظم کا مطلب کیا ہے؟ چند تا تعبیر ہے، کئی تعبیرات ہیں یہاں پر. همین اما معمول به شیعه است یعنی مقبولاته. مقبولہ میں سے یه دونه روایت هست که زید بن ثابت که از اصحاب سقیفه است اور ایک روایت ہے جس کو زید بن ثابت نے جو اصحاب ثقیفہ میں سے ہے اس نے روایت کی، تو یہ مقابلے میں ہے ان سب کے. ناطق یعنی افضل، ناطق افضل نہیں ہے. معنی یعنی من عمل به قرآن میکنم بیش از اینه. یعنی اس معنی میں یہ ہے کہ میں عمل کرتا ہوں قرآن پر. معلوم نه نه خلاصه این روایت که شما خوندید ببینید سندش زید بن ثابت. یہ روایت جو آپ نے پڑھی ہے اس کے سند جو ہے زید بن ثابت ہے اور یہ سند ضعیف ہے مقبول است، مقبول است لیکن مقبولہ ہے یعنی فقہاء شیعہ نے اس کو قبول کیا ہے. میدونم بعضی گفتن اما اکثر چی گفتن؟ بعض نے کہا ہے لیکن اکثریت نے کیا ہے. آپ بہار علماء کو دیکھیں حالا کسی که پیغمبر رو معرفی میکنه از پیغمبر افضله؟ افضله؟ تو جو پیغمبر کی کو پہچانوائے کیا وہ پیغمبر سے افضل ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے. اللهم ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك. رسول کہ معرف خدا رسول ہے جو خدا کو پہچاننے والا پہچانوانے والا ہے، تو کیا اللہ سے افضل ہو جائے گا رسول؟ یہ جو وکلا جو مراجع کے کیا افضل ہو جائیں گے مراجع سے، وہ معرفی کرتے ہیں مراجع کی. خلاصہ ان سب کو ملا کر ہمیں ایک نتیجہ دیکھنا ہے. یہ بیان کرنے کے لیے مدد کرنے والا ہے. اگر اون سبب ظهور بشه بله، اگر سبب ظاہر ہونے کا سبب ہے تو یقیناً، ورنہ نہیں.
بله بله نعم اي ما استرسل من اللحية هذا بالعرف عروہ میں موجود ہے، هذا لا يجب غسله في الوضوء وضو میں اس کو دھونا ضروری واجب نہیں ہے. لا إذا قريب لا لازم يؤخر الحال. الفرق بين الوضوء والغسل وضو اور غسل میں فرق ہے. وضو غسل لا يجب غسل اللحية سواء القصيرة أو الطويلة يجب غسل داڑھی کا دھونا تحت ضروری، اللحية. لیکن گلے کے نیچے والے حصے کو دھونا ضروری. الظاهر لیکن وضو میں ما استرسل مو الطويلة جو داڑھی بہت لمبی نہیں ہے لیکن پانی کو داڑھی کے نیچے کھال تک پہنچانا ضروری ہے وضو میں. غسل میں یہ حکم نہیں ہے. بلا شک فرمائش حضرت امیر درست. جناب امیر المومنین کا جملہ بالکل صحیح ہے. قرآن ناطق ہے امیر المومنین. قرآن ناطق کا مطلب یعنی عمل کرنے والے قرآن پر. یعنی حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن جو کاغذ ہے، انہوں نے قرآن جو نیزے پہ کیا وہ کاغذ ہے. عمل قرآن جو کرنے والا ہے وہ میں ہوں. قرآن جدید کجا داره؟ قرآن جدید کا جملہ نہیں ہے. دین جدید کا جملہ موجود کیونکہ اسلام صرف نام کا رہ گیا ہے. کیونکہ جو ملک اسلامی ممالک ہیں عام طور سے وہ اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں. آج جو شادیاں ہو رہی ہیں کیا وہ اسلامی شادیاں ہیں؟ پیغمبر نے ایک لوہے کے ٹکڑے کے عوض میں عقد پڑھا مہر میں. پیغمبر نے فرمایا تمہاری بہترین خواتین وہ ہیں جن کا مہر سب سے کم ہو. پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی مقروض ہے اور اس کے پاس نہیں ہے تو وہ میں دوں گا. تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فروج شریف جب آئیں گے تو وہ احکام عملی کریں گے جو پیغمبر نے کیا تھا. لہذا لوگوں کو لگے گا نیا دین ہے، نئی جدید دین ہے. یہ دلیل افضلیت کی نہیں ہو سکتی جو آپ بیان کر رہے ہیں. اکبر دلیل افضلیت نہیں، اعظم دلیل افضلیت نہیں. خود پیغمبر مثل چی میمونه؟ خود پیغمبر عبدہ اول بعد رسول. عبدہ کہا ہے قرآن نے، پھر رسول کہا ہے. تو کیا بلا شک بلا شک. بله بله ان کو علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بہار میں اور دیگر کتابوں میں اپنی نقل کیا ہے، بیان کیا ہے. یہ اول جو خلقت کے سلسلے
جو اول ما خلق اللہ نوری کا جملہ ہے وہ حقیقی ہے، اور جو عقل جو ہے وہ عقل کے سلسلے میں جو پہلی خلقت کی بات ہے وہ اضافی ہے، یعنی پیغمبر کے بعد دوسری چیزوں کے بعد عقل خلق ہوئی، اس کے مقابلے میں عقل پہلے. تو پیغمبر کی خلقت حقیقت اولی ہے، اصلی ہے، اور عقل وغیرہ کی جو بات ہے وہ حقیقت اضافی ہے. عقل وہ عقل جو ہمارے آپ کے پاس ہے، ہم اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ اس کو عقل کہتے ہیں. یہ واقعیت ہے کہ انسان درک ایک واقعیت ہے کہ کلیات اور جزیات کو درک کر سکتا ہے عقل کے ذریعے سے، ان کو ملا سکتا ہے، ان سے نتیجے نکال سکتا ہے. حیوانوں میں نہیں ہے یہ چیز. نعم علیکم السلام. نعم اللي يقرأ قرآن وما يعمل به، اگر قرآن پڑھ رہا ہے اور اس پر عمل نہیں کر رہا تو قرآن اس پہ لعنت کرو. اقیم الصلاة وما يصلي، اقیم الصلاح پڑھ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، كتب عليكم وہ الصيام کہہ رہا ہے وما يصوم، پڑھ رہا ہے کتب علیکم الصیام اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو قرآن ایسے پہ لعنت کرتا ہے جو عمل نہیں کرتا. لا اللي لا يعمل جو قرآن پہ عمل نہیں کرتا اس پر قرآن لعنت کرتا ہے. شلون؟ اي ما يجوز شطرنج نص خاص اكو شطرنج کے لیے نص خاص ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. حدیث میں آیا ہے اكو الانسان من يشوف کہ جب شطرنج کو تو یزید کو لعنت کرے، يزيد قام يلعب کیونکہ یزید اس وقت کھیل رہا تھا شطرنج جب امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے رکھا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ شطرنج ذہن کو قوی کرتا ہے. میں نے کہا روایت ہے کہ حرام ہے شطرنج، اور روایت میں ہے کہ یزید اس وقت شطرنج کھیل رہا تھا جب اس کے سامنے امام حسین کا سر رکھا تھا، لہذا جب بھی شطرنج کو دیکھو یزید پہ لعنت کرو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.